جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں اور راولپنڈی میں اس وقت میرے پاس ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہونہار شخصیت، پنڈی کی جانی پہچانی شخصیت، اور AEMC کے حوالے سے ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو جس طرح ہم عام طور پر پوچھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ابھی تک ہمارے تحریک انصاف کے اندر نہیں پتہ چلا کہ AEMC ہے کیا چیز، تو سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز، اس کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، کس طرح ہینڈل کریں گے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کس طرح آپ روشناس کرائیں گے۔ جی زاہد بھائی، آپ یہ بتائیں، پہلے تو اپنا عہدہ بتائیں آپ، پھر اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز اور اس کو مینجمنٹ اس کی کس طرح کی جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ امجد بھائی۔ EAMC بیسیکلی الیکشن انالیسز اینڈ مینجمنٹ سیل، یہ اس کا مخفف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 2022 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے مرکز کا، ہماری جو ٹیم ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہمارے تاحیات کپتان جناب عمران خان صاحب نے کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو 4 مختلف ریجنز جو پنجاب کے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن کیا گیا، اور ہمارے ہاں عہدہ سے زیادہ میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت نارتھ پنجاب ریجن کی ڈپٹی آرگنائزر کی ذمہ داری ہے، اور نارتھ پنجاب ریجن میں اس وقت 49 یعنی 49 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور 24 جو ہیں ہمارے پاس قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور جس میں پنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن دونوں آتے ہیں۔ تو EAMC کا بنیادی طور پہ جو کام ہے، وہ جو کانسٹیٹیوشن میں اس کا رول ہے، وہ جیسے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے جی کہ پچھلے الیکشن کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے، اور اگلے الیکشنز کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، ہم نے کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، اور ہم نے جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم نے پارلیمانی بورڈ کو، چاہے وہ جنرل الیکشن ہوگا، چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں گے، چاہے وہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے، اس میں ہم نے ایک تنظیموں کی جانب سے ایک ویو جائے گا جو کہ پارلیمانی بورڈ کو جائے گا، اور ایک ہماری جانب سے جائے گا جو کہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوگا۔ کوشش ہماری یہی ہوگی جی کہ ہم جو ہے وہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کر جو اپنا ایک فیئر ویو ہے وہ ہم انشاءاللہ پارٹی کو دیں، اور باقی ظاہر ہے فیصلہ سازی جو ہے وہ پارٹی نے کرنی ہے، ہم اپنے حصے کا جو ہے وہ شمع جلاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور یہ ہے بھی زبردست، جمہوریت کے حوالے سے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہے بالکل۔ اچھا، میں یہ بات آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ نے ڈریل بتائی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کی، مجھے پوری امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کے اندر جو رکاوٹیں آئیں گی آپ کو، وہ تو بے شمار رکاوٹیں ہوں گی، اور بعض رکاوٹوں کا تو میرے خیال ہے پاکستان کے اندر اس کا حل بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ایسا میں خیر جو ہے وہ اپنے کپتان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں تو امپاسبل تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب کچھ چیز مشکل ہوتی ہے، آسان کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا، اور ایون امپاسبل جو لفظ ہے وہ خود بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے آئی ایم پاسبل، جی ٹھیک ہے۔ تو ہم نے رکاوٹیں تو ظاہر آنی ہیں، لیکن حقیقت میں پولیٹیکل ورکر وہ ہے، پولیٹیکل ورکر ہوتا کون ہے؟ وہ سولوشنز کے حل دیتا ہے، وہ سولوشنز دیتا ہے، وہ پرابلمز کے سولوشن آپ کو دیتا ہے، وہ پرابلمز جو کوئی مطلب عام حالات کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ان کو لوگ اپنی اناؤں کا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی تعصب کے آنے سے اس کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی کس طرح دیکھ رہا ہوگا، کسی کے بزنس انٹرسٹ ہوں گے، تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی جو ٹیم بنا رہے ہیں اس میں اپنے لوگوں کی، کیونکہ ہمارے یہاں تربیت کا جو فقدان ہے پارٹی ورکرز میں بہت زیادہ، ہمارے یہاں آوے آوے جاوے جاوے زندہ جی باد جی، مرد زندہ باد، آباد بس مرد آباد، نعرے لگائے، سیلفیاں لی اور اور واپس۔ پھر اس کے بعد ان ورکرز کا استحصال بھی ہوتا ہے، جی چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو روایتی سیاسی سٹرکچر ہے اس میں پارٹی ورکر جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی تربیت نہیں ہوتی، جب تربیت نہیں ہوتی تو پارٹی جب اقتدار کے اندر آتی ہے تو وہاں پہ ان کو ٹرینڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں سسٹم چلانے کے لیے، تو جو پھر پارٹی ورکر ہوتا ہے جو غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مفاد پرست ٹولہ جو ہوتا ہے وہ اقتدار کے اندر آ کے قابض ہو جاتا ہے، اور پھر جس کی وجہ سے وہ تو چونکہ پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو پالیسی ہے، اس کے ساتھ وہ فیئر نہیں ہوتے، وہ پھر وہی چیزیں لے کے چلتے ہیں جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں پہ آتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر جو ہے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ سارے پھر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہم نے جب پاکستان کی دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا مطالعہ کیا، وہاں سے جو چیزیں سمجھ آئیں، پھر اس کے بعد ہم نے جو خاص طور پہ میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کو جس طریقے سے اس نے معجزہ کر دکھایا، پچھلے 30 سالوں میں 90 کروڑ لوگوں کی غربت اس نے ختم کی ہے،
تو اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی انڈیا میں بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے. پھر اس طریقے سے ہمیں اختلافات بی جے پی کے ساتھ بہت زیادہ ہیں, لیکن بی جے پی نے جس طریقے سے موروثیت کو ختم کیا اپنی جماعت کے اندر بہت کم اس میں, اور اتنی بڑی جو کانگریس 100 سال کا تجربہ رکھنے والی جماعت تھی اس کو جو جس طریقے سے اس نے مات دیا, تو ان ساری چیزوں سے ہم نے سیکھا. برطانیہ کی لیبر پارٹی سے ہم نے سیکھا, امریکہ کی جو پارٹیز ہیں ان میں سے سیکھا. تو یہاں کے جو گراؤنڈ کی ریالٹی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے, میں چونکہ بلدیات کا الیکشن ایک دفعہ میں خود بھی کنٹیسٹ کر چکا ہوں, تو مجھے جو اندازہ ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ کی پولیٹکس ہے وہ کیا ہے, اور ہماری جو اوپر بیٹھ کے پالیسی میکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں انفارچونیٹلی, بٹ فارچونیٹلی بہت قابل ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو گراس روٹ لیول کی جو پالیٹکس ہے اس کا اس طریقے سے شاید اندازہ نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں عموماً شادیوں پہ چلے گئے جی, فوتکیوں پہ چلے گئے ہیں آپ, اور وہاں پہ وہ بندہ آپ کو اپنے مسائل نہیں بتائے گا, وہ آپ سے وہ ظاہر ہے وہ اسی بات پہ خوش ہو جائے گا جی کہ آپ اس کی غمی خوشی میں شریک ہوئے. تو عوام میں تو عوام کے جو مسائل ہیں وہ جب تک آپ ان کو حل کرنے کی جانب نہیں جائیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, میں جب بلدیات کے الیکشن لڑ رہا تھا تو میں کسی ایک صاحب کے پاس گیا, ہمارے رشتہ دار بھی تھے دور سے, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی, میں نے ان کو کہا جی کہ بڑی وہ کہانیاں جو ایسے ہوتی ہیں آپ سیاسی ورکر جو سناتا ہے, انہوں نے کہا جی کہ زاہد میرا آئین اور قانون وہ ہے نا جو مجھے حاجی صاحب کہیں گے. اچھا, مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا جی کہ یہ آپ کیا مطلب بات کر رہے ہیں, اتنا ذہنی غلامی کہ آپ حاجی صاحب جو آپ کو کہیں گے وہ آپ کا آئین قانون بن جائے گا. تو انہوں نے, میں اٹھ کے جیسے ہی وہاں سے اٹھا تو باہر جانے لگا, انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے بٹھایا, انہوں نے کہا بیٹا بیٹھو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک ہے ہمارا ذاتی تعلق, تمہیں نہیں پتہ, تم اپنے دادے کی قبر پہ اتنا نہیں جاتے جتنا میں جاتا ہوں. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے جی کہ میرے والد کا اور تمہارے دادے کا بہت گہرا تعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں کہ میں اگر آپ کے دادے کی قبر پہ نہ جاؤں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, چند سوالوں کے جواب دے دو, کہ آپ کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو میرٹ پہ نوکری ملے گی, میرا بچہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو نوکری نہیں ملتی, واپس آ جاتا ہے, حاجی صاحب کا فون چلا جاتا ہے, میرے بچے کو نوکری مل جاتی ہے. مجھے بتاؤ میں آپ کے آئین و قانون کو مانوں یا میں جو ہے وہ حاجی صاحب کے آئین کو مانوں؟ چلا گیا, پھر اس کے بعد بچہ میرا رات کو واپس لیٹ آتا ہے ڈیوٹی سے. آپ کا آئین اور قانون تو ہر بندے کو, انسان کو پروٹیکٹ کرنے کا پابند ہے, لیکن رات کو لیٹ آتا ہے, پولیس ظاہر ہے عام آدمی کو تحفظ نہیں دے پا رہی. جب پولیس نہیں تحفظ دے پا رہی تو آپ نے اپنا سیلف ڈیفینس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا ہتھیار رکھنا ہے اپنے پاس. جب آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ہتھیار رکھتے ہیں, پولیس روکتی ہے, پکڑا جاتا ہے, حاجی صاحب کا فون چلا جاتا ہے, تو بچہ میرا گھر آ جاتا ہے. میں آپ کے آئین قانون کو مانوں یا حاجی صاحب کے آئین اور قانون کو مانوں؟ اس نے کہا اگلی بات میری سن لو, کہتا ہے میں یہ سارا کچھ برداشت کر لوں گا, میں حاجی صاحب سے تعلق بھی ختم کر دیتا ہوں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, میں تمہارے ساتھ سامنے کھڑا ہو کے فرنٹ پہ آ جاتا ہوں. مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو کہ جس کے خلاف میں آج اپنے تعلقات ختم کر کے آیا ہوں, تمہاری سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے آیا ہوں, کل تمہاری پارٹی اس کو ہمارے سروں پہ لا کے مسلط نہیں کر دے گی. تو جب ان کی یہ والی جو آخری بات تھی, اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو شمولیتیں ہیں وہ بالکل آپ کی نظریات کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. آج ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسی لیے سفر کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے مفادات کی سیاست کو فروغ دیتے ہیں, ہم نظریات کی سیاست کو فروغ نہیں. اچھا زید بھائی, یہ میں ایک آخری کویشچن کروں گا, یہ ہے کہ میں ایک AEMC کے ریجنل صدر کو ملا تو میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا, تو جب میں نے اس کی دیواروں پہ نظر دوڑائی تو فلیکس لگی ہوئی تھی. فلیکسوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو میں جن کو ذاتی طور پر جانتا, تو میں نے کہا یہ بھی آپ کا حصہ ہے, تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ بھی آپ کا حصہ ہے, ہمارا حصہ ہے. تو میں نے پھر اس سے یہ سوال کیا کہ AEMC کا مقصد یہ ہے, تو یہ لوگ مقصد یہ آپ کو پورا نہیں کریں گے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا کیا حل آپ نے کیا؟ اچھا, بہت اچھا سوال آپ نے کی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے سر کہ ایک ایسا میکنزم بنا لیں کہ جس میں خود ہر شخص کی جو ہے نا وہ کارکردگی مانیٹر ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہے کہ جی ہم اگر دوسروں کی حوالے سے بات کریں گے, میں کسی کی اعتراض اٹھاؤں گا, نہیں جی تیرے پیو دی غلطی تھی, تیرے پیو دی غلطی, کہیں نہ کہیں میرے بھی والد کی غلطی ہوگی نا. تو ہم نے جو خود احتسابی ہے, جب تک ہم اس عمل کو فروغ نہیں دیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا جی کہ ہم آگے بڑھ سکیں. اگر ہم اپنا احتساب بینگ اے پولیٹیکل ورکر خود نہیں کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم دوسروں کا احتساب کر سکیں. آج عمران خان لوگوں کی آنکھوں کو چبھ کس لیے رہا ہے؟ اس لیے چبھ رہا ہے کہ عمران خان کا اتنا زور لگا کے بھی عمران خان کے خلاف کوئی جینون کیس یہ ڈھونڈ کے نہیں نکال سکے. تو جتنا کرپٹ مافیا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ آج عمران خان صاحب سے
وہ اسی لیے خوف زدہ ہے. تو وہ چونکہ خان صاحب جو ہے وہ خود احتسابی کی بات کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر انہوں نے لاگو کیا ہوا ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنی جو خود احتسابی کے عمل سے ہم پورے سیل کو بھی گزاریں گے اور یہ پارٹی کو بھی گزاریں گے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنی اناؤں سے بالاتر ہو کر چلیں گے, ہم تعصب کی عین کے اتار کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھیں گے. تو انشاءاللہ بہتر ہوگی, کوشش کریں گے, رکاوٹیں آئیں گی اور ہمارے بس میں کوشش کرنا ہے, نتیجہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زبردست باتیں کی اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی. ناظرین اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, اور جہاں پر کوئی بھی اس طرح کا نقطہ آ رہا ہے, کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, تو آپ نے نشاندہی لازمی کرنی ہے, ہم اوپر پہنچائیں گے. اور کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے, پارٹی کو, اپنے ملک کو, ملک کے بعد پارٹی کو سیدھا کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے قائد کو باہر بھی نکالنا ہے. کس انداز میں نکال رہے ہیں یہ ہم نے اس کا بھی لاہ عمل بنانا ہے. بہت بہت شکریہ زاد بھائی. تھینک یو سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ.